السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے، اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء اور جوارح نس نمودار ہو۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا بزدلی کیا ہے؟ فرمایا دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ آگاہ ہو جاؤ وہ علم کہ جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔ انسان کو اچھی نیت پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہوشیار انسان کی اصل اس کی عقل ہے اور اس کی جوان مردی اس کا اخلاق ہے۔ جو چغل کھول کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔